پاکستان میں جو ہے وہ عبدالستار ایدھی ایک ایسا شخصیت ہے جو واقعی اس نے مریم کا کردار نبھایا، بلا امتیاز اس نے فائدہ پہنچایا، رنگ و نسل قومیت کے بغیر جو بھی اس کے سامنے آیا، جس کی بھی اس نے دیکھا کہ یہ تکلیف میں ہے، اس کو اس نے اس تکلیف سے باہر نکالا جو اس نے اپنا مشن بنا رکھا تھا، اور وہ مسیحا بنا رہا ہر اس فرد کے لیے بھی جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، جس کی لاش گل سڑ رہی ہوتی، کہیں پھکا رہی ہوتی، بدبو ہو رہی تھی، معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جاتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، وہ اس میں اکیلے جا کر گٹر میں نکل کر کود کر اس کو لے کر آتا، اس کو صاف کرتا تھا کہ السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنے کلمات کہا ہے، اور پھر کیا یہ بھی کہا ہے کہ وہ لوگوں سے گہوارے میں یعنی جھولے میں اور پختہ عمر میں باتیں کرتے تھے؟ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ جھولے میں تو کوئی بات کر نہیں سکتا، پھر اللہ کی سنت تبدیل ہو جاتی ہے، اور اگر عیسیٰ کلمہ ہے تو پھر وہ شخصیت کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ تو آئیے آج اسی بات کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اسے سمجھاؤں گا، اور پھر آج کے دور میں کس طرح قابل عمل ہے، کس طرح ہدایت دیتی ہے، اس کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ تو اس کے لیے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 45-46 یعنی 3 کی 45-46۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں بآبرو اور مقربوں سے ہوگا، اور لوگوں سے گہوارہ میں اور پختہ عمر میں باتیں کرے گا، اور نیکوکاروں سے ہوگا۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جس میں یہاں پر یہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ مریم ہم تجھے ایک کلمے کی بشارت دے رہے ہیں، اور اس کا نام مسیح ابن مریم، یعنی مسیح ابن مریم جو ایک کلمہ ہو گیا۔ کلمہ کہتے ہیں بات کو، بات اللہ کی کتاب میں ہوتی ہے، اللہ کی بات اللہ کی کتاب میں ہوتی ہے، تو کیا اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو کتاب کہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ دنیا اور آخرت میں بآبرو ہوگا۔ بآبرو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کتاب قابل احترام ہوتی ہے، مقدس ہوتا ہے، وہ لکھ دیا جاتا۔ پھر اس کے بعد جو دوسری آیت جو فوراً ہے کہ وہ لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں بات کرے گا، تو یہ تو شخصیت آ گئی۔ اللہ کے کلمات جو ہے وہ اس کا بچپن یا جوانی یا بڑھاپا تو نہیں ہوتا کہ اس میں گہوارہ اور پختہ عمر میں بات کرنے کا کہا جائے، یہ تو خود ایک بڑا تضاد آ رہا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہو اور اس میں اتنی متضاد باتیں یکجا جمع ہوں؟ یعنی ایک یہ نہیں کہ ایک یہاں پر ہے، دوسرے کسی اور صورت میں کہیں اور جا کر بات ہو، ایک ہی صورت میں ایک ہی آیت کے بعد فوراً دوسری آیت اس کی یعنی کہ اس بات کی نفی کر رہی ہے۔ کہ پہلے آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے کلمہ ہے اور اس کو عیسیٰ ابن مریم کہا ہے، اس کا نام ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اور دوسری آیت میں کہہ رہا ہے کہ وہ گہوارے میں اور پختہ عمر میں بات کرے گا۔ تو کلمہ کس طرح جھولے میں ہو سکتا ہے اور کس طرح پختہ عمر میں بات کر سکتا ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ بہت بڑا تضاد ہے، سنت میں تبدیلی بھی ہے، قرآن میں تضاد بھی ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام ثابت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور مترجمین نے اس کو موقع فراہم کیا ہے کہ ملحد لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ اسی بات پر قرآن پر تنقید کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی دشمنی میں، اسلام دشمنی میں، قرآن دشمنی میں اللہ کی دشمنی تک اتر آتے ہیں، اللہ کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے کلام کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں، اور اس پر بلا وجہ تنقید کرتے ہیں، اور اس سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے کہ حقیقت کیا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ، اب انہوں نے دیکھیے یہاں پر فرشتوں نے کہا، جبکہ قالت جو مؤنث کا صیغہ ہے، کیا فرشتے مؤنث ہیں؟ ملائکہ کہا جاتا ہے کائناتی قوتوں کو، بلکہ ہر اس قوت کو جو مددگار بن جائے۔ اگر انسان بھی کسی کا مددگار بنتا ہے تو وہ بھی ملائکہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ مددگار قوتیں ملائکہ کہلاتی ہیں۔ تو جب مددگار قوتوں نے کہا، اب اس لیے یہاں مؤنث کا صیغہ کہ مددگار قوتیں کہتی ہے یا مددگار قوت یہ بات کر رہی ہے، تو وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، اور انسان کے علاوہ جو ہر وہ چیز جو انسان کے لیے مددگار ہے وہ بھی ملائکہ میں شامل ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ملائکہ جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہے اور انسانوں کے علاوہ بھی ہیں۔ تو وہ جماعت، وہ کائناتی قوتیں، وہ مددگار قوتیں، انہوں نے کہا کہ یا مریم، اے مریم۔ اب یہاں پر مریم جو ہے وہ بطور اسم نہیں ہے، یہ بطور صفت ہے۔ مریم کا مادہ ریم ہے، یعنی رے یہ میم، اور ریم کا مطلب ہوتا ہے جو بلا تخصیص بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ پہنچائے۔ تو اے بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والی، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی، تجھے آگاہی دے رہا ہے، بکلمۃ منہ، اس سے ایک کلمے کی۔ یہ منہ کہاں آ رہا ہے؟
یہ کتاب کی طرف بات آ رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی جو آیت ہے وہاں سے چل رہا ہے کہ نوحی الیک، ہم نے وحی کی تمہاری طرف، تو یہ جو انباء الغیب ہے یعنی غیب کی خبر ہے اور اسے ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے، تو یہ وحی جو ہے اس کتاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ من ہو جو ہے یہ ہو کا اشارہ اس کی طرف جا رہا ہے کہ اس سے کلمات کی، اللہ کی کتاب میں اللہ کے کلمات ہوتے ہیں، اس کلمات کے ذریعے آپ کو آگاہی دی جاتی ہے۔ آگے اس کی مزید پہچان اللہ بتا رہا ہے کہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کی پہچان مسیحا ہے۔ مسیح اس کو کہا جاتا ہے جو کسی قوم کو مشکل سے نکال لے، مشکلات کے بھور میں پھنسے ہوئے کسی ملک کو اس سے باہر نکال لے، کنارے پر لے آئے۔ تو مسیحا ہر وہ شخص کہلاتا ہے جو مشکلات سے نکال کر امن کی طرف لے آئے، آسانی کی طرف لے آئے، چاہے وہ کسی قوم کے لیے ہو، چاہے کسی ملک کے لیے ہو، چاہے کسی شخص کے لیے ہو۔ جس طرح کوئی مریض جب موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور وہ مرنے والا ہوتا ہے اور کوئی ڈاکٹر آ کر اسے زندگی بچا لیتا ہے، اس کی اس طرح سے علاج کر لیتا ہے، تو وہ بھی مسیحا کہلاتا ہے اس شخص کے لیے۔ تو اس کی پہچان مسیحا ہوگی، یعنی اس کی پہچان یہ ہوگی کہ لوگوں کو مشکلات سے نکالنے والا ہوگا۔ اور عیسی ابن مریم اس انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز بہاؤ دینے والا ہوگا، یعنی یہ مریم بھی جو ہے وہ انسانیت کی بنیاد پر ہوگا۔ عیسیٰ کہتے ہیں انسانیت کو، آدمیت کو، اور ابن جو ہے وہ بنیاد کو کہا جاتا ہے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، باآبرو ہوگا، توجہ والا ہوگا، وجہ توجہ کو کہا جاتا ہے، تو ایک توجہ والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں۔ ومن المقربین، اور وہ قریب میں سے ہوگا۔ ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے بچھے ہوئے میں اور پختگی میں۔ تو یہ بچھے ہوئے اور پختگی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے من الصالحین، وہ مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے ہوگا۔ صحیح عمل جو ہے وہ صالحین جو مکمل صحیح عمل کرتے ہیں، پورا عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو حکم دیا اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی الگ سے کوئی جماعت ہے۔ اور یہ لوگوں سے کلام کرنے کی بات ہوئی، اس میں عمر کا تعلق ہی نہیں ہے۔ مہد کہا جاتا ہے بچھے ہوئے کو جب آتا ہے، والارض مہادا، یہ لوگ خود ترجمہ لکھتے ہیں کہ زمین بچھی ہوئی ہے، تو وہاں زمین کو تو گود میں نہیں ڈالتے ہیں۔ تو کلام کرے گا لوگوں سے بچھے میں اور پختگی میں۔ پختہ عمر کی بات نہیں، عمر کا تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ کلام کا انداز ہے، لوگوں سے بات چیت کا انداز ہے کہ وہ لوگوں سے کلام کرے گا، لوگوں سے ہم کلام ہوگا، نہیں لوگوں سے جو بات کرے گا وہ بچھ کر پختگی میں اور مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے ہوگا۔ تو میں پہلے ایک بار اس کا رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر اسے سمجھاتا ہوں۔ جب مددگار قوتوں نے کہا اے بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والے، بے شک اللہ تجھے اس سے ایک کلمے کی آگاہی دے رہا ہے، اس کی پہچان مسیحا ہے، انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والے، دنیا اور آخرت میں متوجہ ہونے والا، توجہ ہونے والا، یعنی بابرو رہنے والا اور قریب رہنے والا، جو انتہائی قربت والا ہو، قریب رہنے والا، اور وہ لوگوں سے بچھ کر پختگی میں بات کرنے والا ہوگا اور مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے ہوگا۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے کہ یہ آج کے دور میں کس طرح ہدایت دیتی ہے۔ آج بھی وہ مددگار قوتیں، وہ مددگار جماعت، وہ مددگار افراد جو چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہترین انداز میں چلے، لوگوں کو بلا امتیاز فائدہ پہنچایا جائے، تو جو شخص ایسا کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو مریم ہوتا ہے، اسے وہ کہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ بے شک اللہ تجھے آگاہی دے رہا ہے اس سے کلمات کی، یعنی اللہ کے کلمات سے جو آپ ہدایت لیں گے، اللہ کے کلمات سے، اللہ کے کلمے سے جو آپ آگاہی لیں گے، یہ ایسی آگاہی ہے کہ اس کو زوال نہیں، اس کے غلط نتائج نکل ہی نہیں سکتے۔ اگر غلط عمل کریں گے تو غلط نتیجہ ہوگا، اگر اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہرگز غلط نتیجہ نہیں آ سکتا۔ تو وہ کائناتی قوتیں جو بھی آج بھی ہے، جو مددگار قوتیں ہیں کائنات میں، وہ سب کے سب ایسے افراد کو جو بلا امتیاز، بلا تفریق ہر ایک کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ بے شک اللہ ایک کلمات کی آگاہی دے رہا ہے، اللہ کے کلمات اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اگر اس سے آگاہی لوگے تو ہوگا کیا کہ اس کی پہچان تو مسیحا ہے۔ مسیحا بن جانا، بھور سے نکال لینا ہے، پریشانی سے نکال لینا ہے، امن کی طرف لے آنا ہے، لوگوں کو مشکلات سے نکال کر آسانیاں فراہم کرنا ہے، یہ مسیحت ہے، اس کی پہچان ہی مسیحت ہے، اور وہ انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، اس لیے وہ دنیا اور آخرت میں توجہ والے ہوتے ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، آخر میں بھی۔ تو جو آج سامنے موجود ہے دنیا ہے اور آخرت بعد میں آنے والا، تو اسی طرح اگر یہ ہماری زندگی کے لیے آج ہماری یہ دنیا ہے اور مرنے کے بعد پھر ہماری آخرت ہوگی،
تو یہ دونوں جگہ ہی، کیونکہ جو اللہ کے کلمات ہیں وہ دونوں جگہ توجہ والی ہے، دونوں جگہ اسی سے نتائج ملنے والے ہیں، اور اسی سے ہی قریب ہونا ہے، اسی سے ہی مقرب رہنا ہے، انتہائی قریب رہنا ہے، اور انتہائی قریب ہونے کے لیے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوتا ہے۔ جب سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو پھر وہ نتیجہ ملے گا۔ ایسے شخص کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ جو لوگوں سے کلام کرتا ہے، جو لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، جو لوگوں سے بات کرتا ہے تو بچ کر اور پختگی میں کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے میری بات مان لو، میں اعلیٰ عہدیدار ہوں اس لیے میری بات مان لو، میں حکمراں ہوں اس لیے میری بات مان لو، میں وزیر اعظم ہوں اس لیے میری بات مانی جائے، میں صدر ہوں اس لیے میری بات مانی جائے۔ نہیں، یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگوں سے جب بھی ہم کلام ہوتا ہے تو بچ کر اور پختگی میں، یعنی نرمی کے ساتھ اور مضبوط دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جھولے اور پختہ عمر کی بات ہی نہیں، عمر کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں یہ لوگ عمر لا کر کہانی کو فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ ہوگا کیا، ومن الصالحین، یعنی مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے ہوگا۔ تو یقینی سی بات ہے جو شخص اللہ کے کلمات کو سمجھ لے، اس کی بنیاد پر مسیحا ہو جائے، اس کی پہچان مسیحا والی اختیار کر لے، اور وہ انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والا ہو، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں سب کی توجہ کا مرکز بھی ہوگا، قریب بھی ہوگا، اور وہ لوگوں سے بات بھی اسی انداز میں کرے گا کہ لوگ اس سے بات کرنا چاہیں، اس سے دور نہ بھاگیں کہ یہ تو مارنے کو دوڑتا ہے، یہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، یہ تو ہر ایک کو مارنے کے لیے۔ وہ ہوتا ہے یہ بچ کر اور پختگی سے، یعنی بچ کر نرمی کے ساتھ اور پختگی، یعنی مضبوط دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا انکار کرنا تو آپ اس سے زیادہ مضبوط دلیل دیں، اگر زیادہ مضبوط دلیل نہیں دے سکتے تو آپ اسے روک نہیں سکتے۔ اور ایسا شخص جو خود اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ خود بھی بعمل ہوتا ہے، اس لیے وہ مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی جو لوگ اس بنیاد پر آ جائیں کہ تمام لوگوں کو بلا امتیاز فائدہ پہنچانا ہے، ہر ایک کے لیے مریم بننا ہے۔ مریم یہ کسی عورت کا نام نہیں ہے، یہاں پر جو ہے یہ بطور صفت موجود ہے، اسم نہیں ہے۔ ہاں، ایسا وہ شخص جو بھی اس طرح سے بنے گا، یہ شخصیت کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس شخصیت کے کلام کا انداز بتایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ عیسیٰ شخصیت نہیں ہے، یقینی سی بات ہے عیسیٰ ابن مریم ایک شخصیت گزری بھی ہے، جو پہلا تھا جس کا قرآن میں اللہ بتا رہا ہے، اور ایسا ہی عمل جو آج کرے گا وہ بھی آج عیسیٰ ابن مریم بن جائے گا، اور اگر وہ مسیحا والا کام کرے گا تو وہ بھی مسیحا بن جائے گا، اور وہ بھی قریب میں سے ہوگا، لیکن اس کا بھی انداز تخاطب جو ہوگا وہ لوگوں کے ساتھ بچ کر اور پختگی میں ہوگا، یعنی نرمی کے ساتھ، مکمل دلائل کے ساتھ بات ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اپنی بات کو زبردستی منوانے کے لیے ہر اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر لے، ہمارے ہاں کے سیاستدانوں کی طرح، ہمارے ہاں کے با اختیار لوگوں کی طرح۔ تو جو با اختیار ہو جاتا ہے، جس کے پاس کچھ کرنے کی اتھارٹی آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتا ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ آج کے دور میں کس طرح یہ نافذ العمل ہے۔ میں کیونکہ پاکستان میں رہتا ہوں اس لیے سب سے پہلے پاکستان کی مثال دیتا ہوں۔ تو پاکستان میں جو ہے وہ عبدالستار ایدھی ایک ایسا شخصیت ہے جو واقعی اس نے مریم کا کردار نبھایا، بلا امتیاز اس نے فائدہ پہنچایا، رنگ و نسل قومیت کے بغیر جو بھی اس کے سامنے آیا، جس کی بھی اس نے دیکھا کہ یہ تکلیف میں ہے، اس کو اس نے اس تکلیف سے باہر نکالا جو اس نے اپنا مشن بنا رکھا تھا، اور وہ مسیحا بنا رہا ہر اس فرد کے لیے بھی جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، جس کی لاش گل سڑ رہی ہوتی، کہیں پھکا رہی ہوتی، بدبو ہو رہی تھی، معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جاتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، وہ اس میں اکیلے جا کر گٹر میں نکل کر کود کر اس کو لے کر آتا، اس کو صاف کرتا تاکہ لوگ صحت مند رہیں، معاشرہ بگاڑ کا پیدا نہ ہو۔ اس نے اپنا جو مقصد بنایا، جو مسیحت کے لیے اس نے جس بات کو اپنایا، اس کو مکمل کر کے دکھایا، اور اس نے بلا تخصیص، بلا امتیاز، بلا رنگ و نسل، بلا قومیت کے، بلا کسی اس کے ہر ایک کو فائدہ پہنچایا۔ کبھی نہیں دیکھا کہ کون ہے، نہ اس نے کسی قومیت کو دیکھا، نہ کسی مذہبی چیز کو دیکھا کہ فلاں مذہب کے پیروکار ہے، نہ مرد اور عورت کی تخصیص کیا، نہ کالے اور گورے کی تخصیص کیا، کوئی امتیاز نہیں، بلا امتیاز ہر ایک کے لیے فائدہ مند پہنچایا۔ تو عبدالستار ایدھی جو ہے وہ ایک عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو آج بھی جو لوگ ایسے لوگ بن جائیں جو اس طرح کا عمل کر کے دکھائیں، تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ بھی عیسیٰ ابن مریم بن جائیں گے۔ تو آج کے دور میں جو بھی مددگار قوتیں ہیں، وہ اگر کوئی ایسا شخص آتا ہے سامنے جو بلا امتیاز فائدہ پہنچاتا ہے، دنیا بھر میں ہر جگہ لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ایسے فرد کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے کلمات ہے، اس سے آگاہی لو، اس سے جب آگاہی لوگے تو وہ مسیحا بنو گے جو انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والا ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں لوگ اس سے قریب رہنا چاہیں گے، وہ لوگوں کے قریب رہے گا، اور وہ جو لوگوں سے مخاطب ہوگا تو بچ کر اور پختہ دلائل کے ساتھ ہوگا،
نرمی کے ساتھ، پختہ دلائل کے ساتھ، اور وہ خود مکمل صحیح عمل کرنے والے میں سے ہوگا، تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہمیں ایسا بننا ہے، ہمیں اس طرح سے کرنا ہے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال رہ گیا ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔